امین خرم کو کہتی ہے کہ سوری، وہ کہتا ہے آپ کیوں سوری کر رہی ہیں، اور حمزہ کہتا ہے سوری، میں مدر کی طرف سے سوری کہتا ہوں، اور خرم کہتا ہے مجھ سے کیا دشمنی تھی ان کی، اور سمین کہتی ہے کہ دشمنی مجھ سے تھی، وہ چلا جاتا ہے۔ حالہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر حمزہ کو پتہ چل گیا کہ تائی جان سچ کہہ رہی ہے تو حالہ کہتی ہے کہ شکر ہے کہ تائی جان کی بات کا حمزہ یقین نہیں کر رہا۔ حمزہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت برا کیا ہے حالہ کے ساتھ۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ سمین کو اور حالہ کو لاؤ، وہ سب بتائیں گی۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ سمین، تم جانتی ہو جب حالہ نے تم سے ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا جو کہ اس کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا تھا تو وہ خرم ہی تھا۔ حمزہ کا ابو حالہ کو بلاتا ہے اور سمین کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے۔ سمین کہتی ہے کہ تائی جان نہ تو خرم کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، اور وہ اکیلی اس کی ماں تھی جو کہ مر چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ چاہتی کیا ہے تائی جان؟ تائی جان کہتی ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کر رہی ہو جو تمہارے حق پر ڈاکہ مارنے جاتی ہے۔ حمزہ کی ماں حمزہ سے کہتی ہے کہ سمین جھوٹ بول رہی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنی حالہ کی نفرت میں گر جائیں گی۔ حمزہ کہتا ہے کہ مجھے حالہ تم پر بہت ہی زیادہ بھروسہ ہے، اور کہتا ہے کہ ایک بار ساروں کو بتا دو کہ تم اسے نہیں جانتی، اور حالہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ وہ اسی سفر پہ بیٹھا تھا اور کہتا تھا مجھے حالہ کا رشتہ چاہیے، اور میں نے کہا کہ حالہ کی شادی حمزہ سے ہونی ہے، اور اس کا باپ کہتا ہے اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ حالہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ، یہ بات بیٹھ کر ہونے والی ہے، اور حالہ کو کہتی ہے کہ میں نے جب تمہیں شروع میں دیکھا تھا وہ بھی تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ حالہ کہتی ہے کہ جس کا پردہ اللہ رکھنا چاہے پوری دنیا بھی لگ جائے تو اس کا پردہ چاک نہیں کر سکتی، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بیچ اللہ کو کیوں لیا ہے، اللہ تو معصوموں کی عیب پوشی کرتا ہے، اور کہتی ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ خرم کہتا ہے کل جو بھی ہو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اور سمین کی ماں کہتی ہے کہ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ سمین کہتی ہے کہ بڑی مشکل سے منا کر میں اسے یہاں گھر لائی ہوں، اور خرم کہتا ہے ویسے تو میں بڑا خوددار ہوں پر میں آنٹی اور انکل کی وجہ سے معاف مان گیا۔ تو آنٹی معافی مانگتی ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، بیٹے سے کس طرح کی معافی مانگنا؟ کہتا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ان کا دورہ جو ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں اب بالکل ٹھیک ہے، اب تو انہیں یہ دورے روزانہ لگا کریں گے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو ان کی طبیعت بالکل صحیح کر دے گا۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ شاید یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں نفسیاتی تو نہیں ہوگی، اور تھوڑی بھی دیر بعد کہتی ہے کہ میں تو مضبوط عورت ہوں، یہ اچھی طرح یاد ہے یہی وہ لڑکا تھا۔ سوچتی ہے کہ میں ثابت کر کے رہوں گی کہ یہی وہ لڑکا تھا جو حالہ کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ خرم حالہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حالہ کہتی ہے کس بات کا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں ساروں کو میں نے بتا نہیں دیا تمہارا راز، اگر میں تمہارا راز ساروں کو بتا دیتا تمہارا سسر تمہارا منہ کالا کر کے باہر نکالتا گھر سے، اور حمزہ جو تم پر عاشق ہے وہ تمہیں ڈیورس دے دیتا تو تم پر اس کا بھروسہ بھی اٹھ جاتا۔ حالہ کہتی ہے میں اب نہ سمجھی تھی، اور وہ کہتا ہے میں نے جو سہا ہے وہی تم سہو گی، بھوک اور موت، میں نے جس طرح اپنی ماں کو کھویا تھا اسی طرح تم بھی اپنے بچوں کو کھوؤ گی۔